اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ اسٹوری۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں ان کا تذکرہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا تذکرہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ان کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور حوصلوں کو بلندی ملتی ہے، اور وہ ہیں سردار کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ امام حسین کسی ایک فرقے یا مذہب کی میراث نہیں ہے، وہ ہر اس انسان کے آئیڈیل ہے جو حق و سچائی کے لیے ظلم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے والد گرامی حضرت علی ابن طالب اور والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور نانا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ دو جہاں کے والی اور ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ نہایت ہی مبارک تھا۔ حضور اکرم اکثر فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ آپ کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت علی ابن طالب نے کی۔ چھوٹی عمر میں ہی عبادت، علم اور حلم کی مثال بن گئے۔ وقت بدلتا رہا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حالات بگڑنے لگے۔ جب یزید نے تخت پر بیٹھ کر زبردستی بیعت لینی شروع کی، تب امام حسین کو خط بھیجے گئے کہ بیعت کریں۔ یزید کا کردار اور عمل دین اسلام کی روح کے خلاف تھے۔ امام نے انکار فرمایا اور واضح کیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان کسی حکومت کے خلاف بغاوت نہ تھا، بلکہ دین کی اصل حفاظت کا اعلان تھا۔ امام حسین نے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدینہ چھوڑا اور مکہ معظمہ چلے گئے۔ مکہ میں حج کے ایام قریب تھے، مگر یزیدی کارندوں نے مکہ میں بھی آپ پر حملے کی سازش کی۔ تاریخ لکھتی ہے، امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ بیت اللہ کا تقدس پامال نہ ہو۔ پھر آپ کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ ناظرین، 10 محرم کا دن، فرات کا پانی بند، 3 دن کی بھوک اور پیاس، خیموں میں بچوں کی سسکیاں۔ حضرت علی اکبر میدان میں اترے، حضرت عباس کا علم زمین پر آیا، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، ایک ایک کر کر سب چلے گئے۔ آخر میں امام حسین خود تنہا رہ گئے، تلوار ہاتھ میں، زخموں سے چور لیکن سر بلندی سے بلند۔ یزیدی فوج کا ہزاروں کا لشکر بھی امام کی جرأت کو ہرا نہ سکا۔ شہادت کے بعد بھی ان کا سر نیزے پر بلند رہا اور کلمہ حق گونجتا رہا۔ آئیے اب بات کریں کہ امام حسین کو کون کون مانتا ہے اور ان کی عظمت کا اعتراف کون کون سے مذہب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ مذہب آپ کو معصوم امام مانتے ہیں، ہر سال عزاداری اور ماتم کے ذریعے تجدید عہد کرتے ہیں، کربلا کو حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سنی مسلمان آپ کو جنتی جوانوں کا سردار مانتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور مجالس ذکر میں شرکت کرتے ہیں۔ سنی صوفی بزرگوں نے کربلا پر کتابیں اور مرثیے لکھے۔ لبنان، عراق، ایران اور شام کے عیسائی محرم میں جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ مشہور عیسائی محقق انٹونی بارا نے امام حسین پر کتاب لکھی جس کا نام ہے حسین ان کرسچن پرسپیکٹیو۔ اودھ اور لکھنؤ کے کئی ہندو گھرانے محرم میں علم اٹھاتے ہیں۔ کئی ہندو شعراء نے بھی مرثیے کہے۔ برِ صغیر میں امام حسین کو شہید انسانیت کہا جاتا ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی نے امام حسین کے کردار کو عظمت کی علامت کہا۔ پنجاب کے بعد مقامات پر سکھ امام حسین کے جلوس میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، جبکہ نیلسن منڈیلا کہتے تھے، میری جہد کو حوصلہ حسین ابن علی سے ملا۔ گاندھی جی نے کہا، اگر بھارت کو آزاد کرانا ہے تو ہمیں امام حسین کی طرح قربانی دینی ہوگی۔
کئی عالمی مورخ امام حسین کو اخلاقی انقلاب کا پیشوا مانتے ہیں۔ کربلا کے بعد بنی امیہ کی حکومت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ شام سے کوفہ تک قیدیوں کا قافلہ بھی حق کی گواہی بنا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ذلیل کیا؟ سن لے، عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا صرف روایت نہیں بلکہ عہد کی تجدید ہے۔ ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر معاشرے میں ظلم دیکھیں تو امام حسین کو یاد کریں۔ اگر کسی پر زیادتی ہو رہی ہو تو امام حسین کے قدموں کی قسم کھائیں کہ ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین کی محبت میں ثابت قدم رکھ، ان کی سچائی پر مر مٹنے والا بنا، ان کی سیرت پر چلنے والا بنا اور ان کے علم کو ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جلدی کسی دوسری اور اہم ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی رانا عمران ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔